أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر مختلف مہینے بنائے اور ان مختلف مہینوں میں مختلف واقعات اللہ کی جانب سے پیش آتے رہے اور کوئی مہینہ اللہ نے نہ ہی منحوس بنایا ہے نہ ہی برا بنایا ہے، نہ ہی کوئی وقت کوئی برا بنایا ہے منحوس بنایا ہے۔ تمام مہینوں کو تمام چیزوں کے کرنے کا، خوشی کے کاموں کے کرنے کا بھی حق حاصل ہے، چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہو۔ مہینوں کے لحاظ سے عرب کے اندر بھی جو مہینے ہوا کرتے تھے ان مہینوں میں، اور عربی مہینے جو کہے جاتے ہیں ان عربی مہینوں میں بھی، ان مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہوا کرتے تھے جن میں عرب جن کو محترم مانتے تھے، جن کا احترام کیا کرتے تھے، اور جن مہینوں میں جنگ بندی کا اعلان تھا۔ حالانکہ ان مہینوں میں، ان سالوں میں عرب کے اندر سینکڑوں لڑائیاں ہوئیں، خون ریز لڑائیاں ہوئیں اور کئی سال چلی ہیں، لیکن 4 مہینے ایسے طے تھے عرب کے اندر کہ ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا اور طے تھا کہ ان مہینوں میں لڑائی نہیں ہوگی، جنگ نہیں ہوگی۔ انہی کو اشہر حرم محترم مہینے قرار دیا گیا تھا اس زمانے میں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، نبوت نہیں ملی ہے، اس وقت بھی 4 مہینے بڑے محترم مانے جاتے تھے۔ رجب کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، اور یہ آنے والا محرم کا مہینہ۔ محرم الحرام، حرام اس لفظ کو کہتے ہیں، اس جگہ کو، اس چیز کو کہتے ہیں جو محترم۔ مسجد حرام اسی لیے کہی جاتی ہے کہ بڑی محترم ہے، اس کا مقام ہے، عزت ہے۔ اسی طرح محرم الحرام، اس محرم کے مہینے کی بھی ایک وقات، ایک تاریخی پس منظر ہے، ایک اس کی تاریخی حیثیت ہے، ہسٹری ہے، اس کا بھی نام محرم الحرام رکھا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حیات تک، زندگی تک تاریخ لکھنے کا کوئی معمول نہیں ہوا کرتا تھا اسلامی کلچر میں۔ سال کے لکھنے کا کوئی معمول نہیں ہوا کرتا تھا۔ جب لکھنا ہوتا تھا تو لفظ لکھتے تھے فلاں نبوت کا فلاں سال، نبوت فلاں سال ملی تھی 40 سال کی عمر میں، اس سے جوڑ کر فلاں سال لکھ دیا کرتے تھے۔ تاریخ لکھنے کی کوئی معمول نہیں ہوا کرتا تھا۔ جب اسلام کی فتوحات بڑھی، اسلام دوسرے ملکوں تک پہنچا اور دوسرے ملکوں میں فتح یابی حاصل ہوئی، اس کے بعد خطوط کا سلسلہ شروع ہوا، بادشاہ کی جانب سے خط لکھے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے خط لکھا حضرت عمر کو، اے امیر المومنین، تمام بادشاہوں کے یہاں تاریخ لکھنے کا ایک معمول ہے، اور تاریخ لکھنے سے بات پکی اور صادق اور یاد دہانی میں رہتی ہے، لہذا اس تاریخ کے لکھنے کا اہتمام کے لیے کوئی مشورہ انجام دیجیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے خط حاصل کرنے کے بعد، اس کے سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو جمع کیا، بڑے صحابہ جو کبار صحابہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب صحابہ رضی اللہ عنہ کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد سوال کیا کہ تاریخ سال، اسلامی سال کی شروعات کب سے رکھی جائے؟ کسی نے رائے دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت محترمہ جب ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے، اس وقت سے اسلامی سال کی ابتدا رکھ دی جائے۔
کسی نے رائے دی کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی ہے اس وقت سے جو ہے تاریخ رکھ دی جائے، سال کی ابتدا کا طے کر دی جائے۔ کسی نے رائے دی کہ ایسا ہے کہ ہجرت کا موقع جب پیش آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سال ہجرت کر کے گئے ہیں اور آپ نے جس سال صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا ہے اس وقت سے سال کی ابتدا کا طے کر دیا جائے۔ کسی نے رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور انتقال ہوا ہے دنیا سے، جب آپ رخصت ہوئے ہیں اس وقت سے سال کی ابتدا کا معاملہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غور فکر کیے۔ حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ ہجرت کے موقع سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع سے سال کی ابتدا اسی سال کو پہلا سال مانا جائے۔ تمام مشورے ہوئے، مشورے کے بعد طے پایا کہ صحیح بات یہی ہے کہ ہجرت کے سال کو ہی پہلا سال طے کیا جائے، کیونکہ ولادت کا سال اس زمانے میں سال لکھنے کا کوئی معمول نہیں ہوا کرتا تھا۔ ولادت کے سال میں بڑا اختلاف رہا ہے، نبوت کے سال میں تھوڑا اختلاف رہا ہے، اور رہی بات ہجرت کے سال میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہجرت یہ ایمان کے تکمیل کی اس وقت کی دلیل ہوا کرتی تھی کہ جو شخص مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کر گیا اسی کو مومن کامل مانا جاتا تھا۔ جب ہجرت کا حکم آ گیا اسی وقت اس کو مومن کامل ایمان والا مانا جاتا۔ اب بات طے ہوئی کہ ٹھیک ہے، ہجرت کے وقت سے، ہجرت کے سال سے ہی پہلے سال کی ابتدا مانی جائے۔ اب مسئلہ آیا کہ کون سے مہینے کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ مانا جائے، لہذا لوگوں نے الگ الگ رائے پیش کی۔ اس وقت پھر طے پایا گیا کہ ہجرت جس مہینے کی گئی ہے، جس وقت ہجرت کا حکم دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس مہینے کو پہلا سال اسلام کا ماننا چاہیے۔ ذی الحجہ میں حج کے موقع کے بعد، حج کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت فرمائی، اور اس کے بعد محرم کے مہینے میں آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو پیغام بھجوایا ہجرت کے حکم کا کہ مکے سے اب تم ہجرت کر جاؤ مدینے کی جانب۔ لہذا محرم کے مہینے کو ہی سال کا پہلا مہینہ اور ہجرت کے موقع کو ہی پہلا سال طے کیا گیا، اور اسی لیے اس کا نام ہجری رکھا گیا۔ 1443 ہجری چل رہی ہے، تقریباً 1443 سال گزر گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینے جانب ہجرت کرنے۔ رہی بات محرم کا مہینہ اور محرم کی 10 تاریخ، اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ یہ خوشی کا موقع رہا ہے گزرے زمانے میں، چاہے وہ آپ دوسرے لمحات کے لحاظ سے قریش مکہ جب نبوت نہیں بھی آئی ہے اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے واقعات پیش آئے ہیں جو خوشی کے واقعات ہیں۔ 10 محرم کا واقعہ، 10 محرم جو ہم آپ کے اعتبار سے یہ بڑا المناک اور افسوسناک موقع کہلاتا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور گزرے ہوئے اللہ کے رسول، اللہ کے انبیاء نے ان کے اوپر اسی موقع پہ خاص انعامات کیے گئے۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ نے 10 محرم کو ہی زمین و آسمان کی پیدائش کی۔ آپ دیکھیں کہ 10 محرم کو ہی اللہ نے تقدیر کے قلم کی تخلیق کی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی 10 محرم کو ہی تخلیق و پیدائش کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی 10 محرم کو ہی توبہ قبول کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عرفات کے میدان میں حوا سے جو پہلی ملاقات دنیا میں ہوئی ہے وہ 10 محرم کو ہوئی۔ حضرت آدم کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا ہے، 10 محرم کو اٹھایا ہے۔ حضرت ادریس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، پوری دنیا پانی میں ڈوب گئی اور تمام لوگ غرق ہو گئے، مر گئے، اور صرف 82 اور 83 لوگ تقریباً آپ کی کشتی میں آپ کے ساتھ سوار تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ اس کشتی کو کنارے لگایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ، اللہ کے دوست کا جو لقب ہے، یہ انعامی لقب ہے، یہ اللہ نے 10 محرم کو دیا۔
نمرود کی آگ سے اللہ نے نجات دلائی 10 محرم کو ابراہیم علیہ السلام. 86 سال کی عمر میں اللہ نے پہلا بیٹا اسماعیل کی جو پیدائش کی ہے وہ اللہ نے محرم کی 10 تاریخ کو دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی اگر توبہ قبول کی ہے، مچھلی کے پیٹ سے نکالا ہے، 10 محرم کو نکالا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا اور اس پہ توبہ کی قوم، آپ کی قوم نے اس قوم کی توبہ کو قبول کیا ہے، اللہ نے 10 محرم. حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام جو بیماری میں مبتلا تھے، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اللہ نے اس بیماری سے جو شفا دی ہے وہ 10 محرم کو دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت کی جو کتاب ملی ہے وہ 10 محرم کو اللہ نے دی. حضرت موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو اللہ نے فرعون اور فرعون کی قوم سے جو نجات دی ہے وہ 10 محرم کو اللہ نے دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا 10 محرم کو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا 10 محرم کو. اور پہلی بارش جو دنیا میں ہوئی ہے وہ اللہ نے 10 محرم کو فرمائی. اور سب سے زیادہ ہولناک بات کہ قیامت کا جو منظر آئے گا وہ بھی اسی 10 محرم کے موقع پر ہے. یہ محرم کی 10 تاریخ کی ہسٹری اور تاریخ ہے جو ہسٹری کے لکھنے والوں نے لکھی ہے کہ یہ واقعات خوشی کے اس موقع پر پیش آئے. رہی بات محرم کے مہینے کی، محرم کے مہینے میں بھی بہت سے واقعات پیش آئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کو خلافت اللہ نے 10 محرم کو عطا کی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو امارت 10 محرم کو ملی ہے. حضرت صفیہ سے نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم کے مہینے میں ہوا. محرم کے مہینے کی تاریخ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ سے محرم کے مہینے میں ہوا ہے. خیبر کا قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا، اللہ نے اسی محرم کے مہینے میں اللہ نے خیبر کے قلعے کو فتح کرایا. اور آج کے دور تک کعبے کے اوپر، کعبے کے پردے و غلاف کو جو بدلا جاتا ہے، قریش مکہ نبوت سے پہلے زمانے جہالت میں بھی، جب جاہلیت کا دور تھا، اس وقت بھی قریش مکہ جب کعبے کا غلاف بدلا کرتے تھے وہ محرم کا مہینہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محرم کے مہینے کو بڑا معظم اور عظمت والا اور عزت و وقار والا بنایا ہے، اور ہم و آپ نے اس کو منحوسیت والا اور برا اور بڑا خراب مانا ہے، حالانکہ یہ بڑا محترم مہینہ ہوا کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے. روایت میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، قدم المدینہ فوجد الیہود صیاما یوم عاشورا، اس کو عاشورہ کا دن بھی کہتے ہیں 10 محرم کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے. یہودیوں کو جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان کو دیکھا کہ عاشورہ کے دن 10 محرم کے وقت دن روزہ رکھے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما ھذا الذی تصومون، ما ھذا اليوم الذی تصومونہ، اے یہودیوں یہ کون سا دن ہے جس دن تم روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا، ھذا یوم عظیم، یہ ایک بڑا دن ہے، انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ، اللہ نے موسیٰ کو اسی دن نجات دی اور موسیٰ کی قوم کو بھی اسی دن نجات دی، اور فرعون کی قوم کو اسی دن دریائے نیل میں غرق کر دیا، دریا میں غرق کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آگے یہودیوں نے کہا فصامہ موسیٰ شکرا، تو موسیٰ نے شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھا، فنحن نصومہ، اسی لیے ہم روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، کہ ہم موسیٰ کے تم سے بھی زیادہ تعلق والے اور تم سے بھی زیادہ قریب. تم نے موسیٰ کو مانا ہے، موسیٰ کی نہیں مانی. موسیٰ پہ توریت اتری، تفسیر ہے ایکسپلین اگر کر کیا جائے، توریت اتری، توریت میں تذکرہ ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس بات کو تم نے قبول نہیں کیا. اللہ کے احکام اترے، تم نے قبول نہیں کیا، اللہ کی شریعت و قانون کے مطابق تم نے زندگی نہیں گزاری. لیکن ہم نے توریت کے بھی ہم ایمان لائے ہیں،
انجیل پر بھی ہم ایمان لائے ہیں، زبور پہ بھی ایمان لائے ہیں، اور قرآن جو ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے ہم اس پہ بھی ایمان لائے، اور ہم موسیٰ کے بھی چاہنے والے ہیں، عیسیٰ کی بھی چاہنے والے ہیں، اور قیامت تک سب سے زیادہ اگر کوئی موسیٰ کا ماننے والا ہے تو وہ ہم ہیں، ہماری امت ہے۔ لہذا ہمارا تعلق موسیٰ سے تم سے بھی زیادہ، اور تم سے بھی زیادہ ہم موسیٰ کے قریب ہیں، اور ہمارا تعلق تم سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں خود بھی روزہ رکھا، حالانکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ مدینے آنے سے پہلے آپ 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس لیے نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، اس وقت علم نہیں تھا، اس وقت اس لیے کیونکہ قریش مکہ اس ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے، حالانکہ بت پرست ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی یادیں 10 محرم سے خاص جڑی ہوئی تھیں، جیسا کہ نمرود کی آگ سے نجات ملنا، جیسا کہ 86 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہونا، حضرت خلیل اللہ کا لقب ملنا، یہ تمام یادیں وابستہ تھیں۔ اس لیے قریش بھی 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے میں رکھا کرتے تھے۔ مدینے آئے، دیکھا یہودی کیوں رکھ رہے ہیں، یہودی تو ابراہیم کے ماننے والے نہیں ہیں، موسیٰ کے چاہنے والے ہیں، سوال پوچھا، جواب یہ ملا، تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور اپنی امت کے افراد تمام صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، پورے محرم کے روزے اللہ نے افضل قرار دیے۔ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی افضل مہینہ ہے، جس مہینے کے روزے افضل ہیں، وہ محرم کا مہینہ ہے۔ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل کوئی نماز ہے صلاۃ اللیل و تہجد کی نماز۔ اس لیے دوسری روایتوں میں آگے یہ دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودیوں کا ایک معمول ہے اس دن روزہ رکھنے کا، اور آپ کی روایت ہے خالف الیہود والنصارى، کہ یہودیوں اور عیسائیوں اور نصاریوں کی مخالفت کرو، ان کے طور طریقے اور ان کے کلچر کے خلاف چلو۔ لہذا جب آپ نے دیکھا کہ یہ 10 محرم کو اپنا روزہ رکھنے کا معمول بنائے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا انشاءاللہ فی العام المقبل، اگلے سال اگر میں زندہ رہا، اگر میں رہا تو انشاءاللہ 9 اور 10 دونوں روزے رکھوں گا۔ لہذا افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ 9 محرم اور 10 محرم دونوں دن کے روزے رکھیں، اور اگر استطاعت نہیں ہے تو مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہ، اور تمام لکھنے والوں نے اور لیٹسٹ اسلامک اسکالرز نے لکھا ہے کہ دور قدیم میں، گزرے زمانے میں یہودی روزہ رکھا کرتے تھے، تاریخوں کا علم رکھتے تھے، اس لیے ان کے کلچر کی مخالفت کے لیے 2 دن رکھنا، روزہ رکھنا ضروری تھا، بہتر تھا، سنت تھا، بہتر تھا۔ لیکن دور حاضر میں ان کا معمول چھوٹ چکا ہے، نہ وہ تاریخ کا علم رکھتے ہیں، نہ وہ روزہ رکھتے ہیں۔ لہذا اگر کسی کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ 2 روزے رکھ سکے تو سنت، حالانکہ سنت ہے، اگر کسی کو کوئی بھی نہیں رکھنا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ ایک بھی رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ 10 محرم کا اگر روزہ رکھ بھی رہا ہے تو اس کے لیے کوئی حرج، کوئی مصیبت، کوئی مکروہ، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اس لیے دور حاضر کے حساب سے اگر بہتر تو یہی ہے کہ 2 روزے رکھیں، اگر استطاعت نہیں ہے تو 10 محرم کا روزہ رکھیں، اور استطاعت اللہ دے تو دونوں روزے رکھیں، اور استطاعت ملے تو محرم کے تمام دنوں کے روزے رکھیں۔ اس لیے اللہ نے اس 10 محرم کی تاریخ کو بڑا محترم، بڑا معظم و عزت و وقار کا دن بنایا ہے، اور اس پورے مہینے کو اللہ نے بڑا محترم بنایا ہے۔ یہ منحوسیت کا، برائی کا اور تمام گندی چیزوں کا مہینہ نہیں ہے۔ اگر یہ منحوسیت کا ہوتا، اس مہینے میں نکاح منع ہوتے، تو یقینی اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ شوال کے مہینے کو ہمارے زمانے میں منحوس سمجھا جاتا تھا، حالانکہ شوال کے مہینے میں میرا نکاح ہوا اور شوال کے مہینے میں ہی میری رخصتی ہوئی۔ رہی بات سال کی ابتدا، اللہ مہینے محرم سے کر رہا ہے، لہذا گزرے سالوں میں جو گناہ ہو چکے ہیں اللہ سے اس توبہ اور استغفار کریں، اور یہ نیا سال 1444 ہجری جو شروعات ہو رہی ہے، اس نئے سال سے اپنے نئے ایمانی جوش اور نئے ایمانی جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو زندہ کریں اور بیدار کریں،
اور نیا سال یہ ہماری زندگی میں نئی نیکی کا سال، اللہ کے رسول کے طریقوں کا سال، اللہ کے حکموں کا سال، صحابہ کے طریقوں ولیوں کی محبت کے تقاضوں کے مطابق عمل کا سال ہو، اس اعتبار سے اس سال کی ابتدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گزرے ہوئے سالوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور آئندہ جو نیا سال آ رہا ہے اس سال کی ابتدا کو نیکی والا سال، خیر والا، برکت والا اور اللہ کے رسول کے طریقوں کو زندہ رکھنے والا، بیداری والا سال بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔